بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے ادعوا الذین پکارو تو سینا، ادعوا الذین پکارو تو سینا، زعمتم کہ گمان کیا تم نے، من دونہ زعمتم الہا جن کو تم نے گمان کیا، حاجت ربا مشکل کشا، شرکا شفا جو بھی گمان کیا ہے اللہ کے سوا، فلا یملکون کشف الضر عنکم پس نہیں اختیار رکھتے کشف الضر عنکم کھولنے کا تکلیف تم سے، بلا تحویلا اور نہ بدلنے کا، اولئک یہی لوگ ہیں الذین یدعون جو پکارتے ہیں، یدعون یبتغون جو پکارتے ہیں یعنی تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ الحاجہ اپنی ساری حاجتیں، ایہم اقرب جون سا ان کا زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی، ویخافون عذابا اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا بے شک عذاب تیرے رب کا واقعی چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ خالد الذین یہ آیت توحید اور ثمرہ توحید ہے اور دلیل نقلی سوم از ملائکہ و انبیاء، ذرا خیال کرو، فرما دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دونہ اور مشرکو پکارو تو صحیح نہ جن کو اللہ کے سوا تم داتا سمجھتے ہو، حاجت روا مشکل کشا کرنیاں بھرنیاں والا سمجھتے ہو، پکار دیکھو من دونہ اس کے سوا، فلا یملکون کشف الضر عنکم پس نہیں اختیار رکھتے کشف الضر کشف الضر لگی ہوئی تکلیف کو ہٹانے کا، بلا تحویلا اور نہ آنے والی کو بدلانے کا، نہ آنے والی کو روک سکنے کا، جو تکلیف لگ چکی ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے، آنے والی کو واپس ہٹا نہیں سکتے، اور ایک معنی اور دوسرا یہ ہے کشف الضر عنکم تکلیف ہٹانے کا تم سے، یعنی جو تکلیف لگ چکی ہے وہ پوری بھی نہیں ہٹا سکتے اور بدل بھی نہیں سکتے کہ شدید یا خفیف یا تم سے ہٹا کر دوسروں پہ پھینک دیں، کسی طرح بھی وہ بدل نہیں سکتے، نہ شدت میں کمی نہ خفت لا سکتے ہیں۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ جو روافض غالی اور بریلر رضا خانی، انہوں نے ایک مسئلہ قائم کیا کہ قرآن میں جہاں غیر اللہ کو پکارنے اور اس کی مشکل کشائی کی نفی ہے، وہاں من دون اللہ کے لفظ ہیں، تو اس کا مطلب ہے من دون اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں، بت۔ مقیاس حنفیت میں ایک پورا باب ہے کہ اولیاء من دون اللہ اور اولیاء اللہ، کہ من دون اللہ اور ہیں اور اولیاء اللہ اور ہیں۔ اب یہ ابھی تک بریلویوں میں اور روافض شیعہ میں
یہ بات برابر چلی آ رہی ہے. وہ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ بھائی جہاں تو بت مراد ہے، من دون ہی اور من دون اللہ. کراچی سے ماشاءاللہ ایک آسان ترجمہ قرآن شائع ہوا، اس میں بھی جہاں یہ ایتیں آئیں تو ماشاءاللہ بریکٹ میں بت 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 بھرا ہوا ہے، کیونکہ من دون ہی اور من دون اللہ یہ آ گیا. تو یاد رکھ لو، من دون اللہ کا معنی بت نہیں کسی لغت میں بھی. من دون اللہ کا معنی بت نہیں ہے. ایک دوسرا، من دون اللہ کی مثلاً یہ آیت ہے، یہاں من دون اللہ سے بت مراد لینا یہ تحریف قرآن ہے. اکثر مقام وہ ہیں جہاں من دون اللہ میں بت بھی ہیں اور سب کچھ بھی ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ من دون اللہ ما سوا اللہ، اللہ کے سوا انبیاء پہ بھی اطلاق صحیح ہے، اولیاء بھی من دون اللہ کا فرد ہیں، انبیاء بھی من دون اللہ کا فرد ہیں، بت درخت سورج چاند سب کے سب من دون اللہ کا فرد ہیں. جبکہ فریق کیا کہتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ صرف بت. تو اب ان بتوں سے سوال ہے کہ اس آیت میں بت مراد ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آگے کیا رہا ہے؟ یبتغون الی ربہم تین اوصاف آ رہے کہ جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ خود اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ بتوں کی صفات ہے. تو اس لیے یہاں رضا خانی کا باب بھی من دون اللہ سے مراد بت نہیں لے سکتا، من دون ہی اور نہ رافضی اور شیعہ. تو بہرحال ہمارا دعویٰ یہ ہے، میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بت مراد نہیں ہوتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ من دون اللہ ما سوا اللہ سب مخلوق کو شامل ہے. جو من دون اللہ ہے ساری مخلوق کو شامل، انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی اور بتوں کو بھی شامل ہے. بت بھی تو ہم کہتے ہیں بت بھی، وہ کہتے ہیں بت ہی. جہاں پر بھی جھگڑا وہ ہے صرف بت. تو جو من دون اللہ سے مراد صرف بت لیتا ہے وہ یہود کی طرح محرف قرآن ہے، قرآن پاک کی وہ تحریف کرنے والا ہے. اب یہ آیت اس پر مبتدئین ایسے پھنس گئے کہ بیچارے چیختے ہیں لیکن چیخ نہیں نکلتی. اسی طرح جہاں ایتیں آ رہی ہے اس پر وہ میری کتاب ہے اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق من دون اللہ، اس میں مفصل حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے سب. اور یہ پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے من دون اللہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. مضمون چند ایک ملیں گے، مستقل کتاب اعلاء کلمۃ اللہ، اور اس میں ابھی مجھے یاد نہیں پڑ رہا 75 حوالے میں نے دیے تھے غالباً جو فریق مخالف ہے ان کے، کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء ہیں. 75 کے قریب ان کا حوالہ، اور 200 یا اس سے بھی زیادہ حوالے تھے اس پر پہلے مفسرین کے، اور کچھ حوالے تھے اکابرین دیوبند کے. یہ مختلف حوالہ جات اس پہ موجود ہیں. اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق من دون اللہ. تو اس کا جواب یہ سب بریلویوں کے پاس پھرتا رہا، فیصلہ آباد بھی اور لاہور بھی، لیکن اس کا جواب نہیں آیا. وہ جو اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق من دون اللہ، اور آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. ہاں، جیسے قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، من دونہ کے اوپر کیا لکھا ہے؟ کل و عیسیٰ و عزیر.
اچھا من دون ہی سے مراد تو عام ہے، میری طرف توجہ رکھیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں انبیاء اولیاء بھی ہیں، اور جہاں بت نہیں ہے، اس آیت میں بت نہیں۔ حوالے بہت لکھے ہیں، آپ میں جو علماء ہیں وہ پڑھیں، اب سارے حوالے جب پڑھے نہیں جاتے ذرا خیال کر لو۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ جہاں من دون ہی سے مراد خصوصاً یہ جو پیچھے ذکر ہوا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بعض، تو من دون اللہ سے مراد یہی ہے فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بعض۔ کیا سمجھے ہو؟ فرشتے مرشتے ہوں گے، اولیاء کو بھی شامل، لیکن سیاقی معنی میں مراد کون ہے؟ یہی حضرات انبیاء۔ اور اس پر انشاءاللہ میں دلیل بھی دوں گا کہ یہاں من دون ہی سے مراد یہی انبیاء جن کا ماقبل میں ذکر ہوا، اور عمومی معنی عام ہے، اس کو اولیاء کو بھی شامل ہے اور انبیاء کو بھی شامل ہے اور فرشتوں کو بھی شامل ہے، العبرۃ لعموم لفظ کے تحت۔ لیکن سیاق میں یہاں خصوصی طور پر مراد کیا ہے؟ وہی انبیاء جن کا ابھی ذکر ہوا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا، بولو بولو بَعْضًا نَبِيِّينَ۔ یہ جو ہے یہ مسئلہ یاد رہ جائے کہ جہاں خصوصاً مراد یہی انبیاء ہے، باقی جن ملائک وہ ہیں لیکن وہ عموم لفظ کی وجہ سے ہے۔ دلیل آ رہی ہے، پہلے اسی آیت کو حل کرو۔ دوسرا فائدہ یہ سمجھے کہ جہاں زعمتم من دون ہی شرک فی التصرف کی نفی ہے اور پھر شرک فی الدعا کی نفی ہے، تو شرک فی التصرف کی نفی کو علت بنایا گیا ہے، نفی شرک فی الدعا کی، تو پہلے شرک فی التصرف کی نفی ہے فلا یملکون۔ تیسرا فائدہ یہ سمجھے کہ جب فعل پہ لا داخل ہو، نفی داخل ہو، تو ضابطہ یہ ہے کہ مطلق فعل کی نفی ہوتی ہے۔ جہاں پر کیا ہے؟ فلا یملکون، نہیں اختیار رکھتے، مطلق کیا؟ نہ ذاتی طور پہ اور نہ چپ کے طور پہ، نہ ذاتی طور پہ اور نہ عطائی طور پہ۔ فلا یملکون، پس نہیں اختیار رکھتے، کشف الضر عنکم، کھولنے کا، الضر تکلیف، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ بدلنے کا۔ اچھا اب سننا ہے، اولئک الذین، یہی وہ ہستیاں ہیں، یدعونا یبتغونا، یدعونا یبتغونا کیا مطلب ہے؟ اس یبتغونا کو تفسیر بناؤ یدعونا کی، پکارتے رہے، یعنی تلاش کرتے رہے اپنے رب کی طرف سے، الوسیلہ، الوسیلہ کا معنی کر رہا ہوں الحاجہ، الوسیلہ کا معنی الحاجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی معنی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکو، جن کو تم پکار رہے ہو حاجتوں میں، مشکلات میں، وہ ایک تو متصرف نہیں، کرنیاں بھرنیاں والے نہیں، اور دوسرا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خود اپنی حاجتیں صرف اللہ سے مانگا کرتی تھی اور اپنی حاجات میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ کس کو پکارتے تھے؟ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تم ان کو پکار رہے ہو جو خود اپنی حاجات میں کس کو پکارتے تھے؟ صرف اللہ کو۔ اور دوسرا کس طرح اللہ کو پکارتے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت سے امیدیں بھی رکھتے تھے اور اس کی بے پرواہی کا خوف بھی تھا، ڈرتے بھی رہتے تھے اور خوف بھی کرتے تھے۔
اور جو خود اپنی حاجتوں میں اپنے رب کو پکارتا ہو اور اس سے ڈرتا بھی ہو، اس سے امیدیں بھی رکھتا ہو، وہ تمہارا داتا کیسے بن گیا، وہ تمہارا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ تجھے نفی کر دی، ان کو مت پکارو، وہ تمہاری پکار کے قابل نہیں ہے کہ وہ خود کس کو پکارتے رہے۔ سورۃ الانبیاء نکالیں، اولئک الذین یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یدعوننا، ہاں جی، صفحہ نمبر 211، 611۔ انبیاء کا ذکر جہاں آئیں گے انشاءاللہ، جہاں 4 دفعہ نادا کا لفظ آیا ہے، نادا نادا نادا، 4 دفعہ نادا کا لفظ ہے۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے یہ نادا نا والی صورت ہے۔ 4 نبیوں کا نادا، نوح کے ساتھ نادا، زکریا کے ساتھ نادا، یونس کے ساتھ نادا، ایوب کے ساتھ نادا، یہ 4 نادا، اور پھر نتیجہ نکالا، فرمایا اولئک، یہ جو ہستیاں تھیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا، یہ ہے مسلک الانبیاء فی مسالۃ الدعاء، یہ سب کے سب خیرات میں جلدی کرتے، ویدعوننا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے مصائب اور حوائج میں، رغباً، وہاں پر کیا ہے، یرجون رحمتہ، یرجون رحمتہ، دونوں ایتوں کو دیکھو، یرجون رحمتہ، اور جہاں پر کیا ہے، رغبا ورہبا، اور وہاں یخافون عذابہ، یہاں پر کیا ہے، رہبا، ڈر سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ خاشعین متضرعین، میرے سامنے زاریاں کرتے رہتے تھے، میرے سامنے روتے تھے۔ یہ دونوں ایتوں کا ایک ہی مضمون ہے۔ وہاں پر فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو وسیلہ کا معنی میں نے کہہ دیا حاجت ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے، او مشرکو، او انبیاء کو پکارنے والو، اولیاء کو پکارنے والو، شرم کرو، فلا یملکون، وہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ تو خود اپنی حاجتوں اور مشکلات میں کس کو پکارتے تھے اور کیسے پکارتے تھے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ خود امیدیں توقع رکھتے تھے اس کی رحمت کی اور ڈرتے تھے اس کے عذاب سے۔ تو یہاں من دونہی سے مراد کیا ہے؟ بَلَقَدْ فضلنا بعض النبیین علی، حاصل کیا نکلے گا؟ ہم نے نبیوں کو درجے بڑے دیے، فضلنا، بڑھ چڑھا کے، بڑھ کے ہم نے انبیاء کو شانیں اور عظمت عطا کی، لیکن ان میں کوئی بھی پکارے سننے والا نہیں، درجات پر حق کے پر پکارے سننے والے وہ نہیں ہیں، اور وہ پکار کے لائق نہیں، کیونکہ ساری زندگی وہ اپنی حاجتوں میں کس کو پکارتے رہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب آ گیا مسئلہ
میرا خیال ہے فہم سلف کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن موجود ہے، لیکن بعض لوگوں کا قرآن پہ ایمان ذرا کچا ہوتا ہے، اس لیے جب تک بزرگ ساتھ نہ ملے نا چاس نہیں آئی، جب تک بزرگ نہ ملے مزہ نہیں آئے، ایمان نہیں تو مزہ کیا ہو۔ جو اہل ایمان ہوں وہ قرآن سن کے انہیں مزہ آتا ہے، اور جو اہل شیطان ہوں تو وہ کہتے ہیں ساتھ بابے والی بات بھی کر، چل بھائی شیطان والے تم بھی سن لو۔ اس پہ حوالہ موجود ہے، دیکھو آگے اگلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 533۔ اولئک الذین یدعون، کون ہے؟ پڑھو سارے، ہم الانبیاء الذین ذکرہم اللہ بقولہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ سمجھ گئے؟ ہاں، وَتَعَلُّقُ هَذَا الْكَلَامِ بِمَا سَبَقَ، اور وہ کیا ہے؟ أَنَّ الَّذِينَ عَظُمَتْ مَنْزِلَتُهُمْ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يَبْتَغُونَ الْوَسِيلَةَ إِلَّا إِلَيْهِ فَأَنْتُمْ بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِمْ أَحَقُّ فَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ۔ تفسیر کبیر ہے، فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ میں جو آیا ہے یہی مرادیں، سمجھ گئے؟ فہم سلف بھی آ گیا۔ اب اس پر آپ کے پاس بڑی کثرت کے ساتھ جہاں والے لکھے، لیکن وہ ہے کس بنیاد پہ کہ جہاں بت مراد نہیں، باقی ہے کیا میں نے بتا دیا، سیاقی معنی اور عموم میں جہاں جنات بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں، اور یہاں بت عموم میں بھی داخل نہیں۔ لکھا ہے نا لیس المراد الاصنام، نیچے سے تیسری لائن ہے، لیس المراد الاصنام لأنہ تعالی، فرماتی ہیں کہ جہاں بت نہیں مراد ہو سکتے اس لیے کہ اللہ نے ان کی صفت ذکر کی ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ وابتغاء الوسیلۃ الی اللہ لا یلیق بالاصنام البتہ۔ یہ دعائیں مانگنا یہ اصنام کے کام نہیں ہے، بت شت نہیں، چونے پتھر کے اور آٹے کے بنے ہوئے بت۔ اسی طرح اور بھی حوالے دیکھ لینا، بس اب حوالوں کا ٹائم نہیں۔ کان محظورا،